کہتا جی میری ابھی شادی ہوئی ہے، تو شادی کے بعد میں اور میری بیوی آپس میں کون سا کام کر سکتے ہیں؟ اپنے ابے سے پوچھ لینا، یہ مولوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تم اپنے باپ سے پوچھنا کہ تم میری ماں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہو۔ اللہ کے بندے، ایک بچی والی بات ہے کہ تم بیوی کے ساتھ کیا کر سکتے ہو؟ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز عمل نہ کرو، غیر فطری فعل نہ کرو، باقی تمہیں اجازت ہے۔ اگر بیوی سے بات کرتے ہوئے سفید پانی گاڑھا سا خارج ہوتا ہے تو غسل تو نہیں ہوتا اس پر، لیکن وضو کرنا پڑتا ہے۔ کہتے جی میری بھانجی ہے، اس کو سانس کی نالی میں کینسر ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے، تو اس کے لیے دعا کہ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت ہے، سورۃ النجم کی آخری آیت ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ یہ آیت جو ہے اس کے دو طریقے ہیں، یا تو ایک ہی دفعہ 1001 دفعہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے رکھ دیں، یا ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لیا کریں اور پانی پہ دم کر کے اسی کو پلائیں۔ تو الحمدللہ کئی دوستوں کو میں نے یہ بات بتائی، اللہ نے اس آیت کی برکت سے ان کی بیماری کو ٹال دیا۔ کہتا ہے جی کہ میرے والد کا مجھے بہت شوق تھا کہ میری شادی کو دیکھتے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ وہ میری شادی سے پہلے فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، میری شادی بعد میں ہوئی۔ بہرحال یہ تو وقت اللہ نے لکھا ہوتا ہے، نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں اب میں مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو بیٹے کا نام جو ہے میں ارمان رکھ سکتا ہوں؟ ارمان کوئی نام ہے؟ وہ یعنی باپ کو جو ارمان تھا نا دیکھنے کا، یہ اس لفظ کو بیٹے کا نام بنا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اولاد کا نام صحابہ کے نام پہ رکھیں، انبیاء کے نام پہ رکھیں، اسلامی نام رکھا کریں۔ یہ ارمان تو کافروں نے ارمانی ایک سنٹ بنایا ہوا ہے، اسی سے لے کر تم نام رکھ رہے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان سے ہمارا تعلق ہے، کسی بندے نے ہم پہ کالا جادو کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ جب تمہیں پتہ نہیں چلے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تم اپنے دشمنوں کو ڈھونڈو۔ علاج یہ ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے گھر میں ایک تو تمہاری ٹیپ لگی رہے، 24 گھنٹے وہ چلتی رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے اپنے اوپر پئیں، تو انشاءاللہ اگر جادو ہے ختم ہو جائے گا۔ باقی کس نے کیا ہے تم اپنے دشمنوں کو جانتے ہو۔ کہتا ہے جی کہ ایک آدمی نے پہلے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی تھی فون پہ، ٹھیک ہے، بعد میں اسے 3 طلاقیں دی، اب تو پکی 3 ہو گئی نا۔ کہتے جی حلال ہے، ہاں بالکل حلال ہے، کے علاوہ اب تم پر نہیں حلال ہو سکتی، یعنی اس کی عدت گزر جائے، پھر دوسرے آدمی سے شادی کرے، اس کے ساتھ وہ اپنا کچھ دن زندگی گزارے، میاں بیوی والا تعلق قائم کریں، پھر وہ چھوڑ دے، پھر اس کی عدت گزرے، پھر تمہارے ساتھ نکاح کرے، اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ تو یہ تو قرآن پاک میں بھی ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے سے شادی نہ کرے۔ میری خالہ کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس کے گھر والے کو اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ بہرحال وہ خود بھی اللہ کے آگے رو کے دعا کرے، اور اللہ کے نام ہیں یا لطیف ہو یا ودود، یہ پڑھ کے دعا کیا کرے، تو انشاءاللہ آپس میں اللہ محبت پیدا کر دیں گے۔ یہ میرا بھائی ہے جن احرام جن نے باندھا ہوا ہے نا، آپ کی ناف نظر آ رہی ہے، نہ نماز ہوگی، نہ آپ کا طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا۔
میری اور میرے بھائی کی منگنی 2 بہنوں کے ساتھ ہوئی ہے پاکستان میں۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے سے ہے۔ میرا سسر کہتا ہے کہ پہلے مکان بنوائیں، بعد میں شادی آپ کی ہوگی۔ بہرحال اللہ آپ کے لیے آسان کر دے، اللہ سے دعائیں مانگیں، ورنہ آپ شادی سے پہلے ان کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے اگر لکھ کے دیا ہے تو پھر جب اللہ اس کو توفیق دے آپ بنا دیں، کوشش کریں، نیت کر لیں، اللہ آسانی کر دے گا۔ لدھیانوی صاحب کے لیے تو بھی ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اللہ کامیاب کرے۔ بہرحال میری پتہ ہے کہ جی خالہ آئی ہے عمرے کے لیے، اس نے عمرے کے دوران رکن یمانی کو چوما ہے۔ بہرحال چومنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن چوما ہے، کوئی بات نہیں، گزر گئی بات، گزر گئی۔ حج بدل کے لیے پیسے لینے جائز ہے۔ جو آدمی حج بدل کرے گا آخر اپنی اجرت تو لے گا نا، وہ پیدل تھوڑا جائے گا، بس پکڑے گا، قربانی کرے گا تو سارا خرچہ آپ کو دینا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آج کل کے کچھ مولوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحبان صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسائل کے بارے میں نہیں دخل۔ بھئی ہم نے تو یہی سوچا ہے کہ اسلام کی بنیاد یہی مسائل ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، حضور نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ، پھر اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم و رمضان، حج البیت۔ تو ہم تو وہی بیان کر رہے ہیں جو حضور نے بتلایا ہے۔ آپ کو کوئی نئے مسائل آتے ہیں جو حضور نے نہیں بتلائے، کسی اور نے بتلائے، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ ہم تو بہرحال وہی کہیں گے جو حضور نے فرمایا ہے۔ اگر کوئی آدمی عمرے کے لیے آیا ہے اور اب زیارت کرنے کے لیے طائف جاتا ہے تو طائف میقات ہے، واپسی بھی احرام باندھنا ہوگا۔ نہیں باندھے گا تو حنفی مسلک میں تو دم پڑ جائے گی۔ البتہ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ اس کی نیت نہیں تھی تو دم نہیں پڑے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا غیاث المستغیثین اغثنا، علیک توکلنا و الیک انبنا، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری قبول فرما، یا اللہ عمرے والوں کے عمرے قبول فرما، حج والوں کے لیے حج آسان فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمیں حرمین کا صحیح طریقے سے ادب نصیب فرما، ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔